Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں اظہار راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آلویٹیوب کی طرف بڑھنے سے پہلے ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسری مرتبہ عہدے پر دوبارہ منتخب ہونے کے بعد چین کی گھٹیا حکمت عملی اپنائے اور مئی 2019 میں سبرامنیم جے شنکر کو وزیر برائے امور خارجہ مقرر کیا. لداخ واقعے سے بہت پہلے ہندوستان کی چین کی پالیسی میں تبدیلی واضح ہو گئی تھی اور 20 ہندوستانی فوجیوں کی بدقسمتی سے موت نے اس عمل کو تیز کر دیا. بلا شبہ جے شنکر ہندوستان کی نئی چینی پالیسی کا معمار ہیں. ہندوستان کے پاس عوامی طور پر دستیاب چین کی پالیسی نہیں ہے، تاہم چین کے بارے میں اپنی پالیسی کے بدلتے ہوئے نظریات کو گزشتہ سال دو الگ الگ مقابلے میں شائع کیا گیا تھا. یہ دستاویزات 1 اکتوبر 2019 کو اٹلانٹک کونسل میں جے شنکر کا خطاب اور 14 نومبر کو چوتھے رام ناتھ لیکچر میں ان کے ریمارکس تھے. ان دونوں لیکچروں میں اس بات کا ایک فریم ورک فراہم کیا گیا تھا کہ مودی کے عہدے کے دوسرے دور میں ہندوستان کی چین کی حکمت عملی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. اٹلانٹک کونسل میں ایک ایلیٹ خارجہ تعلقات کلاس اٹلانٹک افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور دنیا میں امریکی بالادستی کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا گیا تھا. جے شنکر نے اس بات کی نشاندہی کی کہ کسی طرح ہندوستان اور امریکہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کے خیال میں کسی بھی دوسرے نظام حکومت سے متعلق اخلاقی خوبی میں اعلیٰ افسران ایٹی پریمیم. اس طرح جے شنکر نے چوتھے رام ناتھ گوینکا لیکچر میں سفارت کاروں، حکمت عملی خارجہ پالیسی کے ماہرین، اکیڈمیا اور صحافیوں کے اجتماع میں بدلتے ہوئے دنیا میں ہندوستانی خارجہ پالیسی کے عنوان پر دہلی ڈگمگاہ سے پرے ہندوستان کی خارجہ پالیسی بدلتے ہوئے دنیا میں گفتگو کی. اس کی بات چیت کا یہ علم یہ تھا کہ ہندوستان کے 2014 کی خارجہ پالیسی غیر معقول تھی کیونکہ اس نے پوری حد تک مغرب کی طرف نہیں دیکھا تھا. ان دستاویزات کا جائزہ لینے اور چین سے متعلق ہندوستان کی حکمت عملی کا مشاہدہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جے شنکر ایک اچھے پیتھولوجسٹ کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ایک خراب طبیب. وہ اس معنی میں ایک اچھے پیتھولوجسٹ ہیں کہ انہوں نے اپنی چین کی پالیسی پر ہندوستان کے اسٹریٹجک خرابی کی صحیح تشخیص کی، لیکن ایک خراب طبیب اس لیے کہ انہوں نے برے اور ناقابل علاج تجویز کیا. انہوں نے پہلے ہی آخری علاج بھی تجویز کیا. اچھا پیتھولوجسٹ تشخیص نقطہ نظر میں پہلے جے شنکر نے گولڈ ڈیلکس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے محسوس کیا کیونکہ انہوں نے واضح طور پر اس کا اعلان اٹلانٹک کونسل کی تقریر میں کیا تھا. گولڈ ڈیلکس کا اصول یہ ہے کہ سپر پاور نہ تو اپنے ممکنہ حریفوں کو بہت زیادہ مضبوط بننے دیتی ہے اور نہ ہی انہیں زیادہ کمزور ہونے دیتی ہے. آنے والے سپر پاور ہمیشہ خواہش مند سپر پاور کو وسط میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے جس کا مطلب مضبوط اور کمزور نہیں ہے. انہوں نے بحر اوقیانوس کی کونسل سے اپنے خطاب میں ٹھیک کہا تھا کہ ایک کمزور ہندوستان نہ تو مغرب کے مفاد میں ہے اور نہ ہی چین کے مفاد میں. مثال کے طور پر مغرب نے 1962 کی چین اور ہندوستان کی جنگ میں اپنی شکست سے کمزور ہونے کے بعد ہندوستان کی مدد کی، لیکن مغرب نے اس وقت ہندوستان کی مخالفت کی جب اس نے 1971 میں بنگلہ دیشی آزادی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے جنوبی ایشین کی اہمیت کا دعویٰ کیا تھا. جے شنکر نے تسلیم کیا کہ سپر پاور کسی بھی ملک کی طاقت کو بڑھانے اور سکنج کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. دوسرا، انہوں نے بجا طور پر کہا کہ رسک لینا حکمت عملی سفارت کاری اور پالیسی سازی کا ایک خطرہ پہلو ہے کیونکہ یہ سرمایہ کاری کے انتظام میں ہے. ہندوستان خطرے سے بچنے یا کم خطرہ والے خارجہ پالیسی کا شکار تھا. اس کے نتیجے میں اس کو کچھ انعامات مل رہے تھے. خراب طبیب اس لیے تھا کہ ان ہندوستانی عوارض کا علاج تجویز کرتے ہوئے جے شنکر نے ایک خراب معالج کا تاثر دیا. اگر وہ اپنے تمام اثاثوں کو ایک ہی سرمایہ کاری کی اسکیم میں لگاتا ہے تو وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے رہا بلکہ جوا کھیل رہا ہے جو ایک اسٹریٹجک غلطی ثابت ہو سکتا ہے. وہ اپنے تمام انڈے امریکی نوکری میں ڈال کر ایسی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے. وہ پورٹ فولیو مینجمنٹ تھیوری سے لاعلم معلوم ہوتا ہے جو خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے تنوع کی حمایت کرتا ہے. یہ نظریہ سفارتکاری میں رسک لینے کے نقطہ نظر کے طور پر بھی اتنا ہی جائز ہے. اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مغرب ہندوستان کو ترجیح مارکیٹ تک رسائی فراہم کرے گا کیونکہ اس کی گھمنڈ چین 2030 تک 10 کھرب امریکی ڈالر کی معیشت اس کا موقع بننے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے رکھا ہے. چین کے بارے میں جے شنکر کے اسٹریٹجک رسک سے لیس پالیسی کے منفی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں. امریکہ کی زیر
قیادت اتحاد میں حصہ لینے سے ہندوستان کو کوئی محاذوں پر خطرہ لاحق ہے۔ سب سے پہلے اس کی اسٹریٹجی خود مختاری غیر معمولی خطرہ میں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہندوستان ایران اور روس ریاستہائے متحدہ کے مخالفین کے ساتھ اپنے سفارتی، معاشی، فوجی اور تجارتی تعلقات کو برقرار اور مستحکم کرتا رہا ہے۔ بھارت بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہیں پلٹا سکتا۔ پھر بھی ہندوستان کو ان ممالک سے اپنے تعلقات کو امریکی اتحاد کی خاطر ترک کرنے کی صورت ہے، جس کی ممرات خاطر ترک کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ممبران میں سے کوئی بھی ہونٹ کی خدمت سے ہٹ کر ہندوستان کے سرحدی مسئلے کو حل نہیں کرے گا۔ دوسرا، ہندوستان اب خود کو جنوبی ایشیا میں علاقائی رہنما اور بحر ہند روم میں سلامتی کا ضامن مانتا ہے، تاہم ہندوستان کو اس کے محافظ بھوٹان کے علاوہ جنوبی ایشین کے کسی بھی ملک کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ہندوستان بحر ہند روم میں امریکی زیر قیادت اتحاد کی شراکت کردار کے طور پر بھی محدود رہے گا۔ ایک بار پھر ہند بحر ہند میں سیکورٹی ضامن کے طور پر اپنے کردار کو بڑھانا اس کی بحریہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا پڑ اس کا امکان ہے کہ اس کی معیشت کو بغیر کسی قابل فائدہ پہنچے گا۔ تیسرا، چین کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت اتحاد نظریاتی خطوط پر استوار نہیں ہوا ہے، کیونکہ امریکہ حکمت عملی اور جے شنکر ابتدائی طور پر کووڈ-19 وبائی امراض کے مابین سمجھے تھے۔ صرف ہندوستان اور آسٹریلیا نے امریکہ کی زیر قیادت نظریاتی الزام کی حمایت کی کہ وبائی بیماری چین سازی کا ہے، کیونکہ ایم کے بدر کمار نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے۔ اس کے لیے سرد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے 2 بلاکس کی ضرورت ہے۔ امریکہ چین کے خلاف رائٹ اتحاد کو اکٹھا نہیں کر سکتا اور چین نے اس طرح کے بیانے کا مقابلہ کرنے کے لیے بلاک کرنے میں دلچسپی نہیں ظاہر کی۔ چوتھا، آسمان میں ارمنڈا، سمندر میں موجود بڑے ٹینک اور زمین پر توپ خانے سب کچھ روکنے والے کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عدم استحکام سے کسی ملک کو مضبوطی سے اپنے منصب پر کھڑے رہنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اصل لڑائی میز کے ایجنڈے پر ہے۔ تاہم ہندوستان کے پاس میز پر کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ موجودہ چین ہندوستانی اسٹینڈ آف میں چین کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارت کسی اور کے کہنے پر بجائے چین کے خلاف اپنی حیثیت کی حمایت کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ آخرکار ہندوستان کا سپر پاور بننے کا مقدر کم از کم ایک آدھی صدی کے لیے روکا جائے گا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ فوجی اتحاد میں ہندوستان کا کردار حکمرانی کرنے والے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ ایک حکمرانی کرنے والے قوم کے طور پر ہوگا۔ سپر پاور قواعد بناتی ہے، دوسرے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ہندوستان کی اسٹریٹجک مہم جوئی تک چینی خارجہ پالیسی کا منتر یہ تھا کہ اپنی 2014 طاقت کو چھپاؤ، اپنا وقت دو۔ ڈینگ کا یہ کہنا عالمی سطح پر چین کی موجودہ کرنسی کو بڑھانے کے لیے دانشمندانہ ثابت ہوا۔ انہوں نے بحیرہ جنوبی چین میں تنازعات کے خطرے کو تسلیم کیا اور بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات سے بھی زیادہ گوچ اٹھا۔ انہوں نے چین کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو ملتوی کرنے اور دنیا میں پرامن عروج پر گامزن رہنے پر زور دیا۔ ڈینگ نے ماڈو زیڈونگ سے بہت کچھ سیکھا، جیسا کہ ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں دکھایا ہے۔ رچرڈ نکسن نے ماؤ کے ساتھ بیجنگ میں ہونے والے ملاقات میں تائیوان کو سرزمین چین کو پیشکش کی، تاہم ماؤ نے یہ تجویز اب نہیں شاید 100 سال بعد یہ کہہ کر مسترد کر دی، کیونکہ ماؤ جانتے تھے کہ نکسن چین کے علاقائی عزائم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ماؤ نے کامیابی سے اپنے عزائم چھپائے۔ میں چین کی معیشت کا حجم تقریباً 1.1 ٹریلین $1999 تھا، جبکہ امریکی معیشت 9.6 کھرب ڈالر تھی۔ ہندوستانی حکمت عملی کو اپنے چینی ہم منصبوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ مئی 1999 میں ٹینٹو کے زیر قیادت ایک فضائی حملے نے بغداد میں چینی سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ میری نظر میں چینی طاقت اور رد عمل کا اندازہ کرنا یہ جان بوجھ کر حملہ تھا، تاہم چینیوں نے کامیابی کے ساتھ ایک بار پھر اپنی طاقت پا لی۔ اگر چین نے ڈینگ کی حکمرانی کا اطلاق نہ کیا ہوتا اور مغرب سے انتقامی کارروائی کی جاتی تو اسے 1999 میں ختم کر دیا جاتا۔ ایک انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2030 تک ہندوستانی معیشت بدترین صورتحال میں چینی معیشت سے 3 گنا چھوٹی ہوگی اور چینی معیشت سے 10 گنا کم ہوگی۔ ہندوستان کی معیشت 2016 سے گہری پریشانی کا شکار ہے۔ وبائی بیماری سے پہلے ہی ہندوستانی GDP کی طرح نمو 4.2% رہ گئی ہے، جو 11 سالوں میں سے کم ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اکانومسٹ گوشک باسو اور ہندوستان کے گاندیانی ماہر معاشیات اور کوآپریٹو آرگنائزر ایلا آر بھٹ کے مطابق معیشت کی مجموعی مضبوطی
کا اندازہ لگانے کے لیے اشارے نان فوڈ بینک کریڈٹ 7% نیچے آ گیا تھا۔ گزشتہ دسمبر تک پچھلے 50 سالوں میں یہ ریکارڈ کم ہے۔ بھارت کی موجودہ اسٹریٹجک صورتحال چین کے متوازی ہے، لیکن اس کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے اور چین کے معیشتوں کے سائز بالترتیب 2019 میں 2.7 ٹریلین اور 14.14 ٹریلین ڈالر تھے، لیکن چین اپنی معیشت کو وسعت دینے کے لیے اپنی طاقت چھپا رہا تھا، جبکہ بھارت پوری طرح سے ترقی نہ کرنے کے باوجود اپنے عدو تناسل دکھا رہا تھا۔ مورد نے 2 صدیوں سے زیادہ قبضے کے دوران ٹریلین سے زیادہ رقم حاصل کی۔ 43 ہندوستان سے جیسے جے شنکر نے بحر قانوس کی کونسل میں اپنی گفتگو میں بتایا کہ اس قومیت غلامی اور افیون کی تجارت تقریباً 2 صدیوں کی قومی تذلیل کا باعث بنی۔ تاہم ان کا خیال ہے کہ 1962 کی ہندوستانی جنگ میں شکست بھارت کے لیے نوآبادیاتی حکومت کے 190 سالوں سے کہیں زیادہ قومی توہین ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ہندوستان کو امریکی قیادت میں اتحاد میں دھکیل دیتا ہے۔ بھارت نہ تو اپنی طاقت چھپا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے وقت کی پابندی کر سکتا ہے۔ جے شنکر ابھی اقدامات کر رہے ہیں کہ ہندوستان معاشی یا فوجی طور پر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے 10 کروڑ ڈالر کے حد تک پہنچنے کے بعد یہ اقدامات کچھ سال بعد اٹھائے جانے ہیں۔ ہندوستانی تھنک ٹینکوں کی طرف سے آنے والے مزید گہرائی سے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اشرافیہ 2030 تک اپنی معیشت کو 10 کروڑ ڈالر تک پہنچنے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بہترین ممکنہ صورتحال میں بھی۔ لہذا چین کے معاشی توسیع کا مقابلہ کرنے اور ان کو پٹری سے اتارنے کے لیے مغرب کے ساتھ عظیم الشان اتحاد میں شامل ہونے کے لیے اشرافیہ کے درمیان اسٹریٹجک مہم جوئی ہے۔ جے شنکر ہندوستانی اشرافیہ میں اس مہم جوئی کی حکمت عملی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوستوں اب تک کی اپڈیٹس، مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے اور یوٹیوب سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔